انجیل لوقا کے دوسرے باب کی 21ویں آیت میں یہ آیا ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا، کیونکہ یہودی شریعت کے مطابق جب لڑکا 8 دن کا ہو جاتا تو شریعت کے مطابق اس کے ختنہ کے دن اس کا نام بھی رکھا جاتا۔ اور مسیح جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تھا، جیسا کہ گلتیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ تو مسیح کا نام بھی اس کے ختنہ کے دن رکھا گیا، یعنی 8ویں دن مسیح کا ختنہ یہودی شریعت کے مطابق ہوا اور 8ویں دن اس کا نام یسوع رکھا گیا اس کے ختنہ کے دن پر۔ تو جب ہم مسیح کی پیدائش کے 8ویں دن نیا سال مناتے ہیں تو نئے سال کا مفہوم ہمارے سامنے اس طرح سے آتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کے دن کو اور نئے سال کی تاریخ کو ایک ساتھ اکٹھا رکھا گیا اور نہایت ہی شاندار طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا کہ 25 دسمبر کو ہم یوم ولادت المسیح مناتے ہیں، اور اس سے آگے جو 8واں دن ہے یہ اس کے نام رکھنے کی یاد دہانی ہے کہ نئے سال کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے نام رکھنے سے کیا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش سے 8ویں دن اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ تو یسوع کا نام رکھا جانا ہی نئے سال کی تاریخ کا آغاز ہے، یعنی اس کی پیدائش سے ہی نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو مسیح کی پیدائش پر نئے سال کی تاریخ کا آغاز ہوا کہ ایک زمانہ قبل از مسیح اور ایک زمانہ بعد از مسیح کہلایا، یعنی تاریخ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ تو تاریخ میں جناب مسیح کا مقام یہ ہے کہ سن و سال کا یہ طریقہ تقریباً 536 عیسوی میں ڈایونیسیس ایگزیگوس نے متعارف کروایا۔ اس شخص کو کلیسیا کی عیدوں کے لیے کیلنڈر یا تقویم بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس لیے اس نے مسیح کی پیدائش کے سال کو سال مسیحی یا سن عیسوی چن لیا جو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوم ولادت المسیح نہیں مناتے لیکن نیا سال مناتے ہیں۔ تو آپ مسیح کی ولادت کو منائیں یا نہ منائیں، لیکن جب آپ نیا سال مناتے ہیں تو یاد سیدنا مسیح کی پیدائش کو ہی کیا جاتا ہے، یاد اسی کو کیا جاتا ہے کہ ایک ذات پیدا ہوئی جس کی پیدائش پر نئے سال کا آغاز ہوا، سن عیسوی کا آغاز ہوا، جسے سال مسیحی بھی کہا جاتا ہے یا خداوند کا سال بھی کہا جاتا ہے یا ایڈی کہا جاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں اس سال کو منایا جاتا ہے۔ اسی کیلنڈر کے مطابق پوری دنیا میں تاریخیں بھی مقرر کی جاتی ہیں، سب اسی سال کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ نیا سال سیدنا مسیح کی پیدائش اور اس کے نام رکھنے کی یاد دہانی ہے، جو جبرائیل نے بی بی مریم سے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو جو ذات مالک کون و مکان ہو، جسے زمان و مکان پر یہ اختیار ہو، جو آ کر یہ کہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، کہ وہ ذات اس دنیا میں آئی اور تاریخ کے ساتھ اتنے زور سے ٹکرائی کہ تاریخ 2 شق ہو گئی، تاریخ کے 2 حصے ہو گئے۔ اس ذات کا تاریخ میں کتنا بڑا مقام ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہماری تو دعا یہی ہے کہ خداوند کریم آپ کو اس ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جس کی پیدائش پر نئے سال کا، نئی تاریخ کا آغاز ہوا۔